سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ ارادہ لایا جائے، اللہ کا دھیان بھی ارادہ لایا جائے۔ اگر مسلمان اپنی معراج میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے تو باقی اذکار میں غافل رہے گا۔ یہ اللہ کے انتہائی قرب کا موقع ہے معراج، اور اسے مومن کی معراج کہا ہے نماز کو۔ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا نہ کرنا یہ چھوٹی معصیتوں میں بھی الجھا دیتا ہے، اور چھوٹی معصیتیں صغائر کبائر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں، ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ۔ اللہ کا دھیان خود نہیں آئے گا، اللہ کا دھیان لانا پڑے گا۔ یہ نماز پر مشق کرنی ہے، یہ نماز پر مشق کرنی ہے، کیونکہ نماز ذکر اکبر ہے۔ ذکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے۔ اس سب سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا موقع ہے۔ نماز میں کام کرنے والے پرانوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو متہم کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں۔ اگر کوئی تقاضا سامنے ہوتا ہے، اس تقاضے سے نماز اس کی متاثر ہوتی ہے۔ رکوع سجدے جلدی کرے گا، گشت میں جانا ہے جلدی نماز پڑھو۔ گشت نماز میں کمال کے لیے تھا، یہ گشت کے لیے نماز کو بگاڑ کر جا رہا ہے۔ مشورہ دین کے قائم کرنے کے لیے تھا، یہ نماز کو بگاڑ رہا ہے مشورے کے لیے۔ جلدی کرو نہ مشورہ کرنا ہے، بیان ہونا ہے جلدی بیٹھو۔ یہ عوابین کی نماز چھوڑ کر بیان سنتے ہیں۔ انہوں نے دعوت عبادت کو ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ضروری کام سے آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا میں اپنا معمول پورا کر رہا ہوں عبادت کا، اس درمیان اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ انصار کے پاس آپ عشاء کے بعد دیر سے گئے، انصار نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ فرمایا میرا دل نہ چاہا کہ میں اپنا حزب اور اپنا معمول پورا کیے بغیر آؤں۔ اعمال دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کریں گے تو کوئی نتیجہ ہدایت کا نکلے گا۔ اس درمیان سے ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کیا جائے، اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، اطمینان سے نماز ادا کیا کرو۔ رکوع حدیث میں آتا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ سال کا نمازی، حذیفہ کے زمانے کا نمازی، آج کے زمانے کا نمازی نہیں، حذیفہ کے زمانے کا نمازی جو منافقین کو نام اور شکل سے جانتے تھے، ان کے زمانے کا نمازی، اور ان کے بھی زمانے کا 40 سال کا پرانا نماز کا پابند، اس کی نماز کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر تو اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ یہ 40 سال پرانا نمازی، حذیفہ کے زمانے کا، صحابہ کے زمانے کا نمازی، آج اس زمانے میں مسلمان کیا نماز میری ٹھیک ہے؟ آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی کا حکم صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے دیا ہے۔ اپنی نمازوں کو جتنا سنت کے مشابہ کرو گے اتنی پوری زندگی سنت کے مشابہ ہوتی چلی جائے گی۔ من اقامها فقد اقام الدین۔